حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طائف کا سفر ہے بڑا عجیب و غریب سفر، مکے کے کفار سے تنگ آ کر آپ جب یہ سوچتے ہیں کہ طائف جا کر اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے، تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات کو قبول کرتے، آپ کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگاتے، وہ ناچتے، ہلڑ بازی کرتے اور آپ پر پتھر برساتے، اور جب آپ کے جسم مبارک سے خون نکلتا تو وہ لوگ خوش ہوتے، ناچتے اور کہتے کیا مزہ آ رہا ہے۔ میرے بھائی، میں اور آپ کسی رسوائی کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ تو پتھر مارنا تو بہت بڑی بات ہے، اگر کوئی ایک جملہ کس دیتا ہے کوئی خراب سا تو وہ بھی دل پر آ کر لگتا ہے، آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو میرے اور آپ کے آقا کا ضرب تھا کہ آپ نے برداشت فرمایا، ان لوگوں سے بچتے بچاتے آپ عتبہ کے باغ میں آ گئے۔ عتبہ آپ کا جانی دشمن، ابھی داخل ہو رہے تھے کہ ایک نوجوان نے تاک کر ایک زور سے ایک پتھر مارا، آپ کی پیشانی مبارک پر لگا اور خون کا فوارہ چھوڑ دیا۔ خون اتنا بہا کہ آپ کے نالین مبارک میں جم گیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، آپ جب باغ میں داخل ہو گئے تو ان اوباشوں نے آپ کا پیچھا چھوڑ دیا۔ زید بن حارثہ نے آپ کے پاؤں مبارک سے جوتا نکالنا چاہا تو وہ جم گیا تھا، کھینچ کر نکالا تو خون جمع ہوا تھا۔ کون سا خون؟ میرا اور آپ کا خون نہیں، میرے اور آپ کے ماں باپ کا خون نہیں، یہ نبی آخر الزمان کا، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسد مبارک کا خون تھا، جس کی ایک بوند اگر کسی کے جسم میں چلی جائے اس کی مغفرت ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کا احساس، آپ نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف اور عرض کیا الہ العالمین، ان اوباش لوگوں کے سپرد آپ نے مجھے کر دیا ہے، میں نے کوئی قصور نہیں کیا، میں نے تو آپ ہی کا پیغام پہنچایا، پھر یہ میرے ساتھ معاملہ کیوں؟ اور آپ کی جب خون پر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا وہ قوم کیا فلاح پا سکتی ہے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کے خون کو زمین پر بہائے۔ اللہ، حضور نے کوئی غلط بات نہیں فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ قربانی دینے والا اگر چھوٹی سی بات بھی کہتا ہے اپنے ضمیر سے ہٹ کر تو اللہ کو پسند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لگا لو تم آسمان میں سیڑھی، یعنی اتنی محنت کرو کہ آسمان تک تم سیڑھی لگا لو، اور کھود لو زمین کے اندر سرنگ، یعنی اتنی محنت کرو اسلام کے لیے، لیکن تمہاری کوششوں سے کوئی اسلام نہیں لائے گا۔ من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جب تک ہم اس کو ہدایت نہیں دیں گے کوئی اسلام قبول نہیں کرے گا۔ تمہارا کام ہمارا پیغام پہنچانا ہے، تمہارا کام ہماری بات پہنچانا ہے، تم اپنے آپ کو ان کے لیے ہلاکت میں نہ ڈالو، تم رنجیدہ نہ ہو۔ آپ نے توبہ استغفار، اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے سلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں۔ اگر آپ یہ حکم دیں کہ طائف کے یہ دونوں طرف جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ دونوں آپس میں مل جائے اور طائف کی جو بستی ہے اس کو میں اس طرح پیس دوں جس طرح چکی میں آٹا پیسا جاتا ہے، تو میں اس حکم کے لیے تیار ہوں۔ ہم تو جب مخالفت پر آتے ہیں تو بولتے ہیں ہاں بس کچھ بھی ہو جائے، دشمن کا نام و نشان مل جائے۔ میرے اور آپ کے آقا نے کیا فرمایا؟ نہیں، میں ان لوگوں سے نا امید نہیں ہوں، میں سزا دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ یہ نہیں تو ان کی اولادیں، یہ نہیں تو ان کی آنے والی اولادیں اسلام قبول کریں گے۔ اور وہی ہوا۔ حجۃ الوداع میں آپ کو بتایا گیا کہ طائف کا بھی ایک مسلمانوں کا وقت آیا ہے جو یہاں حج کے لیے آیا ہوا ہے، آپ ان کے خیموں میں تشریف لے گئے،
ان کے خیموں میں گئے، ان کو دعائیں دی اور فرمایا آپ کو کسی چیز کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کھانے کی پریشانی تو نہیں ہے، پانی کی پریشانی تو نہیں ہے، آپ کا خیمہ تو صحیح ہے، آپ کے پاس جو ہے ساز و سامان استعمال کرنے کا صحیح ہے یا نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ طائف کو لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ شرمندہ نہ فرمائیں، ہم نے آپ پر پتھر برسائے، ہم نے آپ کو لہو لہان کر دیا، اور جب ہم آپ کی بستی میں آئے تو آپ نے ہمارا پیٹ بھر دیا، ہماری پیاس بجھا دی، ہمیں عزت سے سرفراز فرما دیا، آپ ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ ہمارے پاس مبلغ جو ہوتا ہے، جو تبلیغ کرتا ہے، اس کے اندر ایک سب سے بڑی صفت ہے جو پیدا ہونی چاہیے، وہ ہے غم خواری، وہ ہے اپنے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا، چاہے وہ ہمارا دشمن ہو چاہے دوست ہو۔ مبلغ کی سب سے بڑی صفت ہے دل کو نرم اور ملائم کر کے تمام آفات اور تمام مخالفتوں کو بھول کر اللہ کے دین کا پیغام اس تک پہنچانا۔ جب انبیاء علیہ السلام کے دل میں جذبہ ہی تو تھا امت کا، ہمدردی ہی تو تھی امت کی، کہ لوگ مار رہے ہیں آپ کو، تھوک رہے ہیں آپ پر، اوجھڑی آپ کے گردن پر ڈال دی گئی، لیکن آپ ان کے لیے بد دعا نہیں فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں الہ العالمین یہ مجھے جانتے نہیں، آپ ان کو معاف